آج کی اس ویڈیو میں ہم کمر کے درد کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ کو کمر کے درد کی مختلف وجوہات کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم جانیں گے کہ روزمرہ کے معمولات میں کن تبدیلیوں کے ساتھ آپ کمر کے درد سے بچ سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ادویات ہیں کہ جن سے آپ اپنے کمر کے درد سے نجات حاصل کر پائیں گے، اور آخر میں ہم ان ورزشوں کا ذکر کریں گے کہ جن سے آپ اپنے کمر کے پٹھوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کمر کا درد وہ تکلیف ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی میں اسے یقینی طور پہ ایک نہ ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ درد مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے اور یہ کمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ کمر کے اوپر والے حصے یا نچلے حصے میں، مگر عام طور پر یہ کمر کے نچلے حصے کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ کمر میں درد کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے کہ یہ کمر کے پٹھوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، موہروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، موہروں کے درمیان سے نکلتی ہوئی نسوں کے دبنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گردوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کمر کا ہرنیا جسے ہم لمبر ہرنیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ درد کمر میں پس جمع ہونے کی وجہ سے جسے ہم سواس ایبسس کہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور وجوہات ہیں کہ جن کے باعث کمر میں درد ہو سکتا ہے، مگر ان تمام وجوہات میں سب سے اہم وجہ پٹھوں کی کمزوری اور پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہونے والا کمر کا درد ہے۔ اگر آپ کمر کا وہ درد جو موہروں کی وجہ سے یا موہروں کے درمیان موجود ڈسک کے نسوں پہ دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ پٹھوں کے کمزور ہونے کی وجوہات کے بارے میں بات کریں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری عادتیں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں اور ورزش نہیں کرتے ان میں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور درد کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہے ان کے پٹھے بھی کمزور ہو سکتے ہیں، اور کمر کا درد ایسے لوگوں کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ زیادہ وزن ہونے کے باعث ایسے افراد کی ریڑھ کی ہڈی زیادہ وزن سہتی ہے اور کمر سے جڑے ہوئے پٹھے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی گھنٹوں تک کمپیوٹر کے سامنے ایک ہی طرح سے بیٹھنے یا پھر غلط پوزیشن کے اندر لیٹے رہنے یا غلط پوزیشن میں وزن اٹھانے کے باعث بھی پٹھوں میں کھچاؤ ہو سکتا ہے یا جھٹکا آ سکتا ہے، اور اس کے باعث بھی کمر میں درد یا تکلیف رہ سکتی ہے۔ ایسے افراد جو ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی کمر کا درد زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ مختلف انرجی ڈرنکس میں موجود کیمیکلز یا مختلف غذاؤں میں موجود پریزرویٹیوز بھی کمر میں درد کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی عمر بھی پٹھوں میں کمزوری کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پٹھے بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اس درد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہوتا تو یکدم ہے مگر جاتا دیر سے ہے، اور کبھی ہفتہ اور کبھی مہینہ تک لگ سکتا ہے۔ جہاں اس کے علاج میں ادویات کا استعمال ضروری ہے، وہیں چند ورزشیں یا فزیوتھیراپی کرنے سے جلد اس درد سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ ان ورزشوں کے لیے کسی جم یا کسی پروفیشنل فزیوتھیراپسٹ کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر پہ رہتے ہوئے ان ورزشوں کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی تکلیف سے بچنا اس کے علاج سے بہتر ہے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ درد کے ہونے سے بچا جائے، اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ اگر آپ کا کام کمپیوٹر سے متعلق ہے تو زیادہ دیر ایک طرح سے نہ بیٹھیں، کچھ دیر کے بعد یا تو اپنے بیٹھنے کی طریقے کو بدلیں یا ایک چھوٹی سی 2 منٹ کی ورزش کر لیں۔ اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو ورزش فوراً شروع کر دیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔
اگر آپ کو وزن کم کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے تو آپ میری ویڈیو جو میں نے وزن کم کرنے پہ بنائی ہے اس کا لنک آپ کو اس وقت اوپر نظر آ رہا ہوگا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ جتنا ہو سکے آپ وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ اگر آپ پان، نسوار، چھالیا، گٹکا یا سگریٹ میں سے کچھ بھی استعمال کرتے ہیں تو فوراً اس کا استعمال ترک کر دیں۔ ایسی تمام غذائیں جن میں پریزرویٹو شامل ہوتے ہیں ان کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کے استعمال سے اجتناب کریں۔ ان تمام احتیاط پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غذا میں پروٹین کے استعمال کو بڑھائیں تاکہ آپ کے پٹھے مضبوط ہو سکیں اور ان میں کھچاؤ کا عمل نہ ہو۔ ایک چیز اور میں یہاں پہ شامل کرتا چلوں کہ اگر کسی کو کمر کا درد ہو جائے تو فوراً اس کا علاج کرائے، کیونکہ کمر کا درد جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے ٹھیک ہونے میں اتنی ہی مشکل پیش آتی ہے۔ ادویات کی بات کریں تو کئی ادویات پٹھوں کو نرم کرنے اور ان کو مضبوط کرنے کی موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والی ادویات میں ٹیبلٹ ٹیزانیڈین 2 اور 4 ملی گرام میں آپ کو مل جائے گی۔ دوسری ٹیبلٹ تھائوکالسیکوسائڈ جو 4 ملی گرام میں آتی ہے، دن میں آپ 2 دفعہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ٹیبلٹ میکوبالامین 500 مائکرو گرام دن میں 2 دفعہ لے سکتے ہیں۔ ان ادویات کے علاوہ اہم چیز ورزش ہے۔ ورزش آپ کے پٹھوں کو نہ صرف مضبوط بناتی ہے اور ان میں وزن سہنے یا کسی قسم کے دباؤ کو سہنے کی طاقت دیتی ہے، بلکہ آپ کو آئندہ بھی درد ہونے سے بچاتی ہے۔ ویسے تو فزیوتھراپسٹ آپ کو اس حوالے سے زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی ورزش بہتر رہے گی، مگر میں یہاں پہ 2 ورزشوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، آپ کو کمر کے بل لیٹ کے ہوا میں سائیکل کی طرح پاؤں کو چلانا ہے، جس سے آپ کی کمر پہ وزن پڑے گا اور پہلے تو کچھ دنوں تک آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے، مگر اس کے بعد آپ کو آرام آ جائے گا۔ دوسری ورزش میں آپ کو پیٹ کے بل لیٹ جانا ہے اور ٹانگوں کو پیچھے کی طرف اوپر کی جانب اٹھانا ہے۔ اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی ٹانگیں گھٹنے کی طرف سے نہیں موڑنی ہیں۔ اس کے علاوہ سیدھا کھڑا ہو کے پاؤں کی انگلیوں کو چھونے اور کمر کو پیچھے کی جانب دونوں طرف موڑنے سے بھی آپ کمر کے درد سے مکمل طور پہ نجات حاصل کر پائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کمر کے درد کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے دیے ہوئے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں بذات خود آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032123636111۔ اس کے ذریعے آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال۔ اللہ حافظ۔